ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا. یہ قرآن اور سنت سے بہت ہی واضح ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن اور سنت میں ہمیں جو ملتا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے. اس میں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیا یا یہ حدیث کیوں موجود ہے، اللہ عز و جل یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے آنے والے ہیں، اور جب اللہ نیچے آئیں گے تو بے شک مومن انہیں دیکھ پائیں گے، اور یہ دیکھ کر لوگ چونک جائیں گے، اور یہ انہیں ایک قسم کا احساس اور امید اور خوف اور آس کا جذبہ دلائے گا، سب ایک ساتھ. اور یہ قرآن ایکسپلیسٹلی بیان کرتا ہے. جیسے سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وجوہ یومئذ نادرہ. اس دن یعنی کون سا دن؟ قیامہ کا دن. اس دن چہرے چمکیں گے. ندر یعنی چمکنا. الی ربہا نادرہ. اس دن چہرے چمکیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کی اور دیکھیں گے. تو اس دن مومن کے چہرے خوش ہوں گے، چمکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑی برکت ہے، اور یہ برکت بار بار ملیں گی قیامت کے دن. قیامت کا دن وہ پہلی بار ہوگا جب مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے. قرآن اور سنت میں یہ کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو انہیں دیکھنے کی برکت عطا کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنى والزیادہ. جو لوگ اچھے اعمال کریں گے انہیں الحسنہ ملیں گی. الحسنہ یہ جنہ کے کئی ناموں میں سے ایک ہے، اور انہیں زیادہ ملیں گے، جنہ سے بھی زیادہ. اور اللہ سبحانہ وتعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 35 اس میں کہتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 35. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان کے پاس ہوگا جنہ میں جو بھی انہیں چاہیے، اور ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے جو بھی انہیں چاہیے اس سے. یہ کیا ہے؟ مزید اور زیادہ. دیکھیے، جو بھی اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، انہیں اچھے سے بھی اچھا ملے گا. یعنی انہیں ملے گا وہ چاہے جنہ میں وہ جتنا چاہتے اس سے کہیں زیادہ انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس ان کو جو چاہیے اس سے بھی بہتر چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ زیادہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے چہرے کی اور دیکھنا. سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے عمار ابن یاسر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا کی تھی جس کا کچھ پارٹ ہے اللہم انی اسألوک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے مٹھاس، لذہ، آپ کے نوبل فیس، عزم چہرے کو دیکھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ کے چہرے کی اور دیکھنا ہے.
اور میں اس کے لیے بہت ہی خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں، بہت پرجوش ہوں۔ کیوں ایکسائٹیڈ ہوں؟ کیونکہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ملنے کے لیے ہمیشہ ایکسائٹیڈ ہوں گا، اور منافق جو ہپوکریٹ ہے اور کافر ہے ڈرا ہوا ہوگا، بے حد خوف زدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ متففین کی جو ہے متففین میں آیت نمبر 15، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، سورہ متففین کی آیت نمبر 15۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جان لو اس دن وہ جنہوں نے مجھے جھٹلایا تھا وہ مجھ سے پردہ کریں گے، ان کے اور میرے بیچ حجاب ہوگا۔ امام الشافعی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور کافر کے بیچ پردہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اور مومن کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا، مومن انہیں دیکھ پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی ہے یہ۔ دیکھیں کوئی لوگ ہیں جو پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا تبدیک الابصار، اور آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلی آیا ہے لن ترانی، یہ کانٹیکسٹ میں ہے۔ دیکھیے اس کا کانٹیکسٹ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ قال ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے یا موسیٰ۔ اس انسانی گوشت اور خون کے جسم میں جو بے حد فریجائل ویک سٹیٹ ہے، ہماری کمزور سٹیٹ ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، اور میں یہ تمہیں مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک پہاڑ کو دکھایا، اور وہ پہاڑ چکناچور ہو گیا، پورا کا پورا پہاڑ گر کے مٹی ہو گیا، اور یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا اللہ، بے شک میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ کانٹیکسٹ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسپیسیفک تھا، ان کے لیے خاص تھا۔ اللہ عز و جل یہ ہماری انسانی زندگی میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، پر آخرہ کی جو سٹیٹ ہے وہ الگ ہے۔ ہم اپنے اس جسم کو خون اور گوشت سے بنائے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہے، اس میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور اسی لیے یہ ایکسپلیسٹ ہے قرآن اور حدیث میں کہ تب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ پائیں گے اس دن، آخرت کے دن۔ اور یہ آیا جو لا تدربوا ابصروا، کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو سما نہیں سکتی، پر اللہ تعالیٰ انکمپس کر سکتے ہیں سب آنکھوں کو۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دکھوں گا، اللہ تعالیٰ یہ نگیٹ کر رہے ہیں، یہ نیگیٹو ہے کہ وہ انکمپس ہو سکتے ہیں، وہ سما سکتے ہیں۔ ادراک کا مطلب ہے یہ دیکھنے سے کچھ زیادہ ہے، ادراک یعنی پوری طرح آگاہ ہونا، پوری طرح گھرے ہوئے ہونا، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں میں نہیں سما پاؤں گا۔ اسی لیے ہمیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت لے کر کچھ بات کو نیگیٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، اسے قرآن کی دوسری آیتوں کو جو ہے بے دخل ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ قرآن میں وہی بات کوئی اور جگہ پر صحیح بتائی گئی ہو سکتی ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے، جیسے کہ ہمیں لا
तुदरिबू अबरसू। ये आयत को लेकर ये नहीं कहना चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देख सकते, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी जगह कहा है वुजूहिम वुजूहिम यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा। उस दिन चेहरे चमक रहे होंगे क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल को देख रहे होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कयामत के दिन दिखेंगे, इसके बहुत सारे सबूत है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और ये मुत्तफक अलैह है। मुत्तफक अलैह मतलब हाईएस्ट लेवल की हदीस है। ये बहुत ही प्यारी हदीस है और इसमें बहुत सारी बरकतें हैं। ये हदीस है अल्लाह ताला को देखने के बारे में कयामत के दिन, और इसमें और बहुत सारी डिटेल्स है कयामत के दिन के बारे में। ये हदीस को हम अपनी इन क्लासेस में काफी बार देखेंगे जब जब इनमें से कोई चीज का रेफरेंस हो। ये एक बहुत बड़ी हदीस है। आज हम इस हदीस को वो हिस्सा उसका देखेंगे जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखने का जिक्र आया है, और आगे की क्लासेस में हम इसके दूसरे हिस्से देखेंगे इंशाअल्लाह। जब मैं इंशाअल्लाह आगे की क्लासेस में कहूं कि याद है वो बड़ी हदीस, तो याद रखिए कि मैं इस हदीस की तरफ इशारा कर रही हूं। तो ये खूबसूरत हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ये हदीस का नंबर है 7437। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख पाएंगे? इससे वाज़ेह और क्या हो सकता है? देखिए एक्सप्लिसिट क्या हो सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या पूरी अंधेरी रात में पूनम के चांद को देखना तुम्हारी आंखों को तकलीफ देता है? यानी महीने का बीच का जो 13, 14, 15 का जो पूरा चांद होता है, ठीक है, जो अयामे बीज भी कहते हैं, क्या आप उसको देख सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम दिन के वक्त सूरज जब बादल ना हो सूरज को देख पाते हो? उन्होंने कहा बेशक या रसूलल्लाह। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जान लो तुम देख पाओगे तुम्हारे रब को कयामत के रोज, और सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे उस दिन, और उनसे कहा जाएगा पैरवी करने को बुद्ध की जिसको वो पूछते थे। ठीक है, तो जो लोग भी सूरज को पूछते थे वो उसके पास जाएंगे, जो लोग चांद को पूछते थे वो उसके पास जाएंगे, जो लोग भी झूठे खुदा को पूछते थे वो उस खुदा के पास जाएंगे, और ये उम्मत बाकी रहेंगी, हम वहीं रहेंगे। तो सब लोग जिसकी भी इबादत करते थे वो लोग उस चीज या उस एंटिटी के पास जाएंगे, और सिर्फ ये उम्मा बचेंगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके पास आएंगे और कहेंगे अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। वो लोग कहेंगे कि हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा रब हमारे रब हम तक नहीं आते हैं, और हम फिर उन्हें पहचानेंगे, और फिर अल्लाह ताला उनके पास आएंगे और कहेंगे मैं तुम्हारा रब हूं, और ये सब इसे मानेंगे और अल्लाह ताला को हम फॉलो करेंगे। अब हम इस हदीस के कुछ पार्ट्स को स्किप करेंगे, जैसे हिसाब, मीजान, अर्द, ये सब पार्ट्स हम जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम आगे की क्लासेस में इसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो सब मोमिन अल्लाह ताला को फॉलो करेंगे, उनके पीछे जाएंगे, और जन्नत और जहन्नुम के बीच एक ब्रिज बनाया जाएगा, एक पुल बनाया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और मेरी उम्मा पहले लोग होंगे जो सिरात को पार करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन को एक ऐसी जगह ले जाएंगे कि वहां से उन सबको सिरात को पार करना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले होंगे ये पार करने के लिए, और हम सब उनके उम्मत उनके बाद जाएंगे, और उस वक्त कोई भी बात नहीं करेगा नबियों के अलावा,
اتنا ڈر ہوگا کہ کوئی بھی ایک بھی لفظ نہیں بول پائے گا نبیوں کو چھوڑ کر. اور یہ نبی کیا کہیں گے؟ اللہم سلم وسلم، یا اللہ سلامتی سلامتی، یعنی پیس پیس. سب نبی اپنی امتیوں کے لیے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اور جہنم سے ہکس ہوں گے جو آئیں گے. ہکس یعنی کیا؟ جو جیسے ہم کپڑے لٹکانے کے لیے نہیں ہک لگاتے ہیں، تو ویسے ہکس پیڑ کے کانٹوں کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سادان کے درخت کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. یہ درخت ریگستان کا کامن پیڑ، بہت مشہور کامن پیڑ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہکس اس پیڑ کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. یہ ہک جہنم سے آئیں گے اور یہ لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے کھینچیں گے. تو کچھ لوگوں کو صراط سے کھینچا جائے گا، کچھ لوگ صراط سے پھسل کر نیچے گریں گے، اور کچھ یہ پار کر جائیں گے. ہم کلاسز میں جو ہے ہمارے جب صراط کی بات کریں گے تو اسے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اب کے لیے بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کے اوپر سے ایک پل ہوگا. اس پل کے دوسرے کنارے پہ کچھ جگہ چھوڑ کر پھر کیا ہوگا؟ جنہ ہوں گی، اور سب لوگ صراط کو نہیں پار کر پائیں گے. ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس دنیا میں مسلمان تھے پر صرف باہر سے، دل سے نہیں. یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان تھے پر ان کے گناہ اتنے تھے کہ وہ بھی ترنت جو ہے وہ جنہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے سے بچائے، اللہم آمین. اور اس لیے کچھ صراط سے نیچے گر جائیں گے، اور کچھ کے لیے جہنم سے ہکس آئیں گے اور وہ انہیں نیچے کھینچیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو آرام سے صراط پر پار کر سکیں گے. پھر یہ حدیث آگے بڑھتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پورے ہو جائیں گے، قضا پوری ہوں گی، ان کے سارے ڈکری جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے مخلوقات کے بیچ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے اور فرشتوں سے پوچھیں گے جس نے بھی شہادت دی ہے، شہادت لی ہے، کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسے جہنم سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے شفاء کا کانسیپٹ جو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے تھے. شفاء نبیوں کی ہو سکتی ہے، ملائکہ کی، اور متقی لوگوں کی. اور یہ حدیث کہتی ہے جہنم کی آگ اس انسان کے سارے جسم کو کھائیں گی بجائے اس کے سجود کے حصے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے سجود کے حصے کو چھونے سے. یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور یہ جل بھن کر کوئلے جیسے ہوں گے، یہ جل کر سوکھے ہوئے ہوں گے، اور ان لوگوں پر پانی ڈالا جائے گا جو کہلائیں گا زندگی دینے والا پانی. اور یہ لوگ اس پانی سے پھل پھول اٹھیں گے، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ ایک بیج پھول جاتا ہے جب اس پر پانی بہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آدمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، کوئی فرشتے سے یا کوئی نبی سے یا پھر کوئی دوست سے، یہ ہمیں نہیں پتا. یہ انسان جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے جہنم کے باہر چھوڑا جائے گا، اور اس کا چہرہ جہنم کی اور ہوگا. یہ اپنا سر کہیں اور نہیں موڑ سکتا کیونکہ یہ اس کی سزا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہوگا آخری انسان جو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جو جنہ میں داخل ہوگا، یہ وہ آخری انسان ہوگا. یہ آدمی جہنم کے باہر ہے لیکن اس کا چہرہ جہنم کے پاس ہے، اور یہ انسان اس حالت میں تب تک رہے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. پھر یہ کہے گا یا میرے رب میرا چہرہ جہنم سے دور کر دیجئے، کیونکہ جہنم کی گرمی اور اس کی بدبو مجھے نقصان پہنچا رہی ہے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے یا میرے عبد اگر میں تمہیں یہ دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ تم اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں مانگو گے؟ اور وہ عبد کہے گا میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا اللہ میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں خوش ہوں جہنم سے باہر نکل کر، اب میں یہاں یہ جگہ ہوں، بس آپ میرا چہرہ جہنم سے دور کر دیجئے اور میں کبھی بھی کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لگاتار قسم دیتا رہے گا کہ میں اس کے بعد آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کا چہرہ جہنم سے دور کرنے کے لیے۔ لیکن جب اس کا چہرہ جہنم سے دور ہوگا تو وہ آپ کو تو کیا لگتا ہے کہ بہت دور دور وہ کیا دیکھیں گا؟ وہ دیکھیں گا جنہ کو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ يَسْكُنْ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خاموش رہے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ پھر وہ آدمی کہے گا یا اللہ مجھے اجازت دو تھوڑا جنہ کے قریب ہونے کا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگو گے؟ اور وہ آدمی کہے گا یا اللہ صرف یہ، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اس کے بعد تم اور کچھ بھی نہیں مانگو گے؟ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قسم دیتا رہے گا جب تک کہ وہ جنہ کے قریب نہیں ہو جاتا۔ اور جنہ کے قریب ہونے کے بعد وہ جنہ سے ہنسی کی آوازیں سنتا ہے اور وہ جنہ کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ یہ قریباً 4 سے 5 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے جب تک کہ وہ جنہ کے دروازے کے باہر ہو۔ اور اب جب وہ جنہ کے دروازے کے باہر ہے وہ اندر دیکھ سکتا ہے، وہ جنہ کے لوگوں کی خوشی کو دیکھ سکتا ہے اور وہ جنہ کے لوگوں کی ہنسی سن سکتا ہے۔ پھر وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کہ وہ خاموش رہے، اور پھر وہ کہے گا یا رب دخیل الجنہ، یا رب ادخیل الجنہ، یا میرے رب مجھے جنت میں داخل فرما دو۔ اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، دیکھیے یہ 12 یا 15ویں بار ہوگا، اتنی بار اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اب تک۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگو گے؟ اور کیا تم نے قسم نہیں کھائی تھی، عہد نہیں کیا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگو گے؟ میں نے تمہیں جہنم سے نکالا، تمہارا چہرہ جہنم سے دور کیا، تمہیں جنہ کے قریب 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 لاتا گیا، اور اب تم جنہ کے اندر جانا چاہتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا یا میرے رب مجھے آپ کی سب سے بدقسمت مخلوق مت بناؤ کہ آپ کے جنہ کے دروازے کے باہر آ کر میں جنہ کے اندر نہیں جا سکا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ تعالی اس بے صبر آدمی پر ہنسیں گے جس نے لگ بھگ 15 بار اللہ سبحانہ تعالی کو قسم دی۔ اور مقصد یہاں پر یہ ہے کہ پیارے انسان، پیارے فنا ہونے والے، اب کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ مت کہنا کہ تم اور کچھ نہیں مانگو گے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے ہر ایک سانس لینے کے لیے۔ ہم ایک سانس اندر لے سکتے ہیں، ہم ایک بھی سانس جو ہے وہ اندر نہیں لے سکتے، اور وہ سانس ہم باہر بھی نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت نہ ملے تو ہم سانس بھی اندر اور باہر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ہر ایک سانس ہم لے، ہر ایک کھانے کا نوالا ہم کھائے، ہر ایک پانی کا گھونٹ ہم پیے، ہر ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔
کبھی بھی اتنے گھمنڈی یا ایروگنٹ مت بننا کہ آپ کہو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کا الٹا کہو، یا اللہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو، کیونکہ کوئی اور نہیں ہے جو دے سکتا ہے آپ کے علاوہ. یا اللہ مجھے ہر چیز چاہیے جو آپ دینا چاہو، کیونکہ آپ میرے رب ہو اور میں آپ کی عبد ہوں، میں فقیر ہوں. آپ غنی ہو اور میں آپ کی فقیر ہوں یا اللہ. دیکھیے یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہم جو حدیث میں انسان دیکھ رہے ہیں، یہ مسکین، یہ اس کے پاس یہ علم نہیں ہے اور اسے لگتا ہے میں بس یہ ایک چیز مانگ لوں پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن خلق الانسان من اجل، انسان کتنا بے صبرا ہے. خلق الانسان من ضعیفا، انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے بنا جی سکتا ہے. یہ انسان ایک ایک کر کے جنہ کے باہر تک آ گیا. اب اس نے کہا یا اللہ مجھے جنہ میں داخل کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنسے، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنسے وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے ہیں ان پر جنہیں وہ پیار کرتے ہیں. وہ انسان نے جو بھی کیا ہو تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آخری آدمی ہوگا جہنم سے باہر آ کر جنہ میں داخل ہونے والا. تو یہ انسان جنہ میں داخل ہو جائے گا، اور ایک بار یہ جنہ میں داخل ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے تمنا، آگے بڑھو اور خواہش کرو، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے یاد دلائیں گے دوسری چیزوں کو مانگنے کے لیے، اور پھر جب اسے وہ ساری چیزیں دی جائیں گی جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصوف کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل کہیں گے تم نے جو مانگا تھا تمہیں وہ سب ملے گا اور اسے 10 گنا زیادہ ملے گا. وہ آدمی کہیں گے یا اللہ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے مانگا اور میں نے اور زیادہ مانگا. تم نے مجھے یاد دلایا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، میں نے وہ بھی مانگا. پھر آپ نے مجھ سے کہا میں تمہیں یہ دوں گا اور میں تمہیں 10 گنا زیادہ دوں گا. کیا آپ میرا مذاق بنا رہے ہو یا اللہ؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو وہ خود ہنسنے لگے. یہ فقیر مسکین آدمی دیکھو یہ کہاں تھا، دیکھو اس کے پورے سفر کو، اور دیکھو اب وہ کہاں ہے، جنہ کے اندر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہتے ہیں تمنا کرو، پوچھو تمہیں کیا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ساری چیزیں اور اس کا 10 گنا دیتے ہیں. اور یاد رکھے یہ جنہ کا سب سے نیچے درجے کا انسان ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ہوگا جنہ کا بیچ والا حصہ، کیا ہوگا جنہ کا اعلیٰ درجے کا حصہ، اور کیا ہوگا جنت الفردوس الاعلیٰ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہ کے اس قسم میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کوئی کان نے نہیں سنا ہے، اور کوئی بھی دماغ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، کوئی عقل نے تصور نہیں کیا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے. اور وہ درجات مجھے چاہیے، ہم سب کو چاہیے انشاءاللہ. اس بات پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس ہوگی رمضان کے بعد والا ہفتہ، جو عید والا جو ہفتہ ہوگا اس کے بعد والے ویڈنسڈے پہ انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب کرے، ہمیں رمضان کی ساری برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازے اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول کرے. اللہم آمین. مجھے، میرے فیملی کو آپ سب کی دعاؤں میں یاد رکھیے.
آپ سب اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.